بعض اوقات والدین اپنی اولاد کے رویوں سے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ دن رات دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ ہماری اولاد کو ہدایت عطا فرما۔ کچھ نوجوان ایسے دوستوں میں پڑ جاتے ہیں جو ان کی زندگی خراب کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ موبائل، غلط صحبت اور بے مقصد زندگی یا سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ گھر کی ذمہ داریاں نہیں نبھاتے، کام نہیں کرتے، ہر وقت غصے میں رہتے ہیں یا ماں باپ اور شریک حیات کی عزت نہیں کرتے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسا روحانی عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان بہت زیادہ نافرمان ہو چکا ہو، غلط راستوں پر چل پڑا ہو، ماں باپ کی بات نہ مانتا ہو، گھر والوں سے بدتمیزی کرتا ہو یا ایسی عادتوں میں مبتلا ہو گیا ہو جہاں سے واپس آنا مشکل لگتا ہو، تو اللہ تعالیٰ کے کلام کی برکت سے اس کے دل اور سوچ میں بہتری پیدا ہونے کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس لیے آج ایک ایسا روحانی طریقہ آپ کو بتا رہی ہوں جس میں قرآن پاک کی سب سے عظیم سورت یعنی سورہ فاتحہ کی تلاوت شامل ہے۔ سورۃ فاتحہ کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے اور شفا والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور مسلمان صدیوں سے دعا اور دم کے طور پر اسے پڑھتے آئے ہیں۔ ایک بات شروع میں ہی سمجھ لیجئے کہ اصل شفا اور ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن پاک نور ہے، سکون ہے، رحمت ہے، مگر انسان کی اصلاح کے لیے دعا کے ساتھ اچھا ماحول، محبت، تربیت، صبر اور سمجھداری بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو آئیے اب میں آپ کو وہ عمل بتاتی ہوں جس سے نافرمان لوگ بھی فرما بردار ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے کوشش کریں کہ جس شخص کے لیے آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں وہ گھر میں موجود ہو، اور اگر وہ موجود ہے تو اس کا اثر زیادہ محسوس کیا جا سکتا ہے، اور اگر وہ شخص دور ہے یا گھر سے باہر رہتا ہے تو اس کے لیے دعا کرتے ہوئے اس کی تصویر سامنے رکھ کر بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے ایک گلاس پانی لینا ہے، اور اگر آب زمزم میسر ہو تو بہتر ہے، لیکن عام پانی پر بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد باوضو ہونا بہتر ہے، خاص طور پر خواتین وضو کا اہتمام لازمی کریں۔ اب 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس پانی میں خیر، برکت اور شفا عطا فرما، اور اس کے بعد 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ مکمل پڑھیں اور ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ تلاوت شروع کریں، اور سورۃ فاتحہ ختم کرنے کے بعد پانی پہ دم کریں، اور پھر سورۃ فاتحہ کی یہ مخصوص آیات پڑھیں: ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ وہ خاص آیات ہیں، اور ان دونوں آیات کو 70 مرتبہ پڑھیں۔ پہلے ایک آیت 70 مرتبہ پڑھ لیں اور پھر دوسری آیت 70 مرتبہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد دوبارہ پانی پر 7 مرتبہ دم کریں، اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر عمل مکمل کر لیں، اور یہ پانی اس شخص کو پلائیں جس کے لیے آپ نے دعا کی ہے۔ اور اگر آپ خود ذہنی پریشانی، غصہ، بے سکونی یا غلط عادتوں کا شکار ہیں تو آپ خود بھی یہ پانی پی سکتے ہیں۔
یہ عمل 3 دن مسلسل کیا جا سکتا ہے، اور اگر محسوس ہو کہ مزید دعا اور کوشش کی ضرورت ہے تو 7 دن تک بھی جاری رکھا جا سکتا ہے۔ اور عمل کے دوران اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ دعا کریں کہ یا اللہ، قرآن پاک کی برکت سے ہمارے گھروں میں سکون، محبت اور ہدایت عطا فرما۔ میری پیاری بہنوں، یاد رکھیں کہ صرف روحانی عمل کافی نہیں ہوتا۔ اگر اولاد یا گھر کا کوئی فرد غلط راستے پہ جا رہا ہو تو اس کے ساتھ اچھا رویہ، اس کو وقت دینا اور پیار سے سمجھانا اور اس کے مسائل کو سننا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ بعض نوجوان اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں مگر ظاہر میں غصہ دکھاتے ہیں، اس لیے سختی کی بجائے حکمت اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ اگر کسی کو ذہنی دباؤ ہے، ڈپریشن ہے، نشے یا خطرناک عادتوں کا مسئلہ ہو تو کسی اچھے عالم دین، کسی بزرگ سے، کسی استاد یا پھر ماہر نفسیات سے مدد لینا بھی بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک یقیناً دلوں کے لیے روشنی ہے، اور جب انسان سچے دل سے دعا کرتا ہے تو امید کی ایک نئی کھڑکی کھل جاتی ہے۔ کبھی کبھی ایک دعا وہ کام کر جاتی ہے جو برسوں کی ناراضی نہیں کر پاتی۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو کومنٹ میں مجھے ضرور لکھ کے بتائیں۔ انشاءاللہ ہم بھی قرآن پاک کے ذریعے اپنے گھروں میں خیر اور سکون لانے کی کوشش کریں گے، اور ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ مومن کی دعا دوسرے مومن کے لیے بہت قیمتی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں محبت، سکون، ہدایت اور آسانیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں، اور کسی ایسے کے ساتھ جس کو اس ٹائم ہدایت کی ضرورت ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ میں بھی اپنی دعاؤں میں آپ کو یاد رکھوں گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اچھے سے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔